یہ پہلا سوال ہے شیخ صاحب سے کہ وحی کی سہولت موجود ہوتے ہوئے بھی پھر اجتہاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کیوں پڑی؟ اگر اور شریعت کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی اجتہاد سے کیوں سمجھایا؟ بہت اہم سوال ہے ماشاءاللہ۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ کیونکہ قیامت تک دین نے رہنمائی پیش کرنی ہے، قرآن و سنت کا پہلی شریعتوں سے تعلق فرق یہ ہے کہ قرآن و سنت اکمل اور جامع تعلیمات کے حامل ہیں۔ ختم نبوت اس لیے ہوئی ہے کہ اب نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن وہ مسئلے کا حل اجتہاد سے نکلتا ہے۔ اب جیسے نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ نہ ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے تشریف لے جائیں تو دین ناقص ہے۔ اسی طرح حج کرنے کا طریقہ اگر دین سے نہ نکلے تو دین ناقص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرما دیا خذوا عنی مناسککم، حج کے بارے میں ضرورت تھی کہ اجتہاد کا جو طرز عمل ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے نماز روزے، تو صرف جزوی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، یہاں تو لاکھوں کروڑوں مسائل جتنے چلنے ہیں قیامت تک، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اسوہ ہی نہ ملے تو وہ پورا عمل اجتہاد اور اس کے ضابطے اور قوانین کیا ہوں گے، وہ کہاں سے اخذ ہوتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہی سے ہر چیز بیان فرماتے تو امت کے لیے اجتہاد کا سنی طریقہ جو ہے وہ کہاں سے اخذ ہوتا؟ آپ میرے خیال میں بات سمجھ گئے ہوں کہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہ فرماتے تو اجتہاد کا جو طرز استدلال اور اسلوب ہے جو سنت سے اخذ کر کے بعد میں علماء اجتہاد نے مدون کیا ہے اصول فقہ کی کتابوں میں، میری مراد اصول فقہ حنفی کی کتابیں نہیں ہیں، یہ میں نے ابھی آپ کو بیان کر دی ہے، وہ تو تقلید یا فقہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے جو اصول ہیں، اہل الحدیث کے جو اصول اجتہاد ہیں، وہ کہاں سے اخذ ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، آپ کی سنت سے۔ تو یہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پورا طریقہ جب تک سامنے نہیں آئے گا تب تک بعد والے جو ہیں وہ پھر اپنے من پسند طریقے سے اگر اجتہاد کریں گے تو پھر معتزلہ اور ہمارا فرق کیا رہ جائے گا؟ جیسے ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اس سے آپ کو بات آپ کے ذہن کھل جائے گا۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہی سے ماخوذ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ عبادت عقل سے نہیں اخذ ہو سکتی۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنا مطالبہ بتائیں اور اس مطالبے پر جو ہے وہ اگر تعمیل کر کے کوئی بندہ اس کو سر انجام دے تو یہ عبادت ہے۔ اگر اجتہاد عبادت ہے، غور کریں، عمل اجتہاد عبادت ہے تو اس کا ضابطہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، اس کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے۔ وہ طریقہ کار جو ہے وہ اگر اللہ کے رسول سے موجود ہی نہ ہو تو دو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اکمل نہیں ہے، پھر دین نے عمل اجتہاد کا طریقہ کار نہیں بتایا، اور دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے عقل سے سارے کام کو سر انجام دیں گے تو عقل سے سر انجام دینے کی صورت میں جو ہے غلطی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے طریقے سے جب اجتہاد کریں گے تو ہم غلطی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے اصول فقہ کی غرض و غایت یہ لکھی ہوتی ہے کتابوں میں کہ مجتہد کو غلطی سے کیسے بچایا جائے۔ ایک سوال ہے، اہل حدیث کے یہاں اگر اجتہاد ایک اضافی ضرورت ہے، یعنی ضرورت کی بنا پر اجتہاد ہوتا ہے، تو اب تک جو علماء نے سارے اکثر اشیاء میں اجتہاد کیا ہے تو کیا بعد کے لوگوں پر تقلید کرنا واجب ہوگا یا وہ بھی خود اجتہاد کریں؟ مقلدین کے ہاں تو اجتہاد ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو استقلالی حیثیت دینی چاہیے۔ ان کے ہاں جو ہے نیا اجتہاد وہ اسی فقہی آراء کے اندر جو ہے وہ کسی ایک مسلک کی تقلید کی صورت میں چلے گا۔ اہل الحدیث جو ہیں ان کے ہاں تقلید سرے سے ختم ہو گیا۔ اہل الحدیث تقلید کی اس لیے قائل نہیں ہے کہ جب اجتہاد کیا اور مسئلہ ختم ہوا، اجتہاد وہاں ختم ہو گیا، تو اب ہر دور میں اجتہاد نیا جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ہر عالم اپنے سمے درپیش مسئلے میں نیا اجتہاد کرے گا۔ ہاں ایک بات میں سمجھتا ہوں سوال کرنے والا شاید واضح نہیں کی، سوال اگر یہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ اس اجتہاد کی جو پہلے ائمہ نے پیش کر دیا ہے، اہل الحدیث کے ہاں تو مقام مرتبہ بھی اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ مقلدین کے ہاں تو بڑا مقام مرتبہ ہے، ان کے ہاں تو سنت اور قرآن کی طرح اس کا درجہ ہے۔ ہمارے ہاں اس کا درجہ کیا ہے جب وہ اضافی درجے کی چیز ہے؟ ہمارے ہاں اس کا درجہ جو ہے نظائر کا ہے۔ نظائر، نظیر، جب آپ کے سامنے ایک بات پیش ہوتی ہے اگر اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو پہلے سے موجود پریکٹس سے آپ فائدہ تو اٹھاتے ہیں نا۔ جب ایک بڑے عالم کے ساتھ طالب علم جو ہے وہ بیٹھتا ہے تو بڑے عالم سے وہ سیکھتا ہے، کیا سیکھتا ہے؟ وہ جب فتویٰ دیتا ہے وہ اس کے فتویٰ دینے کے انداز کو سیکھتا ہے۔ جو مثالیں جو ہیں آتی ہیں نحو کا جب ہم اجرا کرتے ہیں تو اجرا میں جن مثالوں کا ہم اجرا کرتے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو وہی مثالیں آپ حل کرواتے ہیں طلبہ کو۔ آپ نے مثلا پہلے پارے کا اجرا کیا ہے نحو صرف میں، باقی 29 پاروں میں سے اگر کوئی سوال کر دے تو آپ کو ایک پریکٹس کی صورت میں بطور نظیر پریکٹس تو ہو گئی ہوتی ہے۔
تو پہلے علماء کے جو نظائر ہیں، جو ان کی فقہی آراء ہیں، ان کو بطور نظیر سامنے رکھا جائے گا، اس سے ذہن کھلتا ہے. یعنی ایک مسئلہ پیدا ہو جائے، اس مسئلے سے ملتے جلتے مسائل میں اگر امام مالک کی رائے موجود ہے، امام شافعی کی رائے موجود ہے، امام احمد بن حنبل کی رائے موجود ہے، ان ساروں سے جب ہم استفادہ کریں گے تو ہم الف سے شروع نہیں کریں گے، بلکہ بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس اسلاف کی تراث کے سلسلے میں موجود ہے. اس استفادے سے ہمارا ذہن جو ہے وہ اس سے زیادہ کھلے گا کہ ہم براہ راست صرف قرآن سنت سے استفادہ کریں. لیکن علماء سے جو ہم استفادہ کریں گے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ بات صرف اتنی ہے. اہل الرائے کے ہاں جو ہے اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہی حرف آخر ہے. اہل الحدیث کے ہاں کسی امام کی رائے حرف آخر نہیں ہے. تمام سے استفادہ کریں، تمام کو کتاب و سنت میں پیش کریں. جس کی رائے کتاب و سنت سے قریب طرح اسے لے لیں. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساروں کی رائے لینے کے باوجود نیا مسئلہ جو ہے وہ اس سے حل نہیں ہوتا، تو آپ کو نیا اجتہاد کرنا پڑے گا. سوال ہے سبھی کا، کیا عامی کے لیے جو نصوص سے استفادہ نہیں کر سکتا احکام کا، کیا اس کے لیے تقلید واجب ہے؟ لیکن تقلید کا جو تصور ہے نا، تقلید کا تصور یہ ہے کہ ساری یا تو پڑھو ہی نہ سرے سے، یا پڑھو تو باقاعدہ پڑھنے کے باوجود اندھے بنے رہو. تقلید ایک منفی لفظ ہے. قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے استفادہ کرنا چاہیے. سوال علم کی جان ہے. تو میرے خیال میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جو عامی ہے وہ کیا کرے؟ عامی جو ہے وہ علم حاصل کرے. کتاب و سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو دین ہے اس میں کسی طور پر جہالت جو ہے وہ کوئی مثبت اور اچھی چیز نہیں ہے. اچھی چیز ہے کہ ہر آدمی علم حاصل کرے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر بندہ اپنے درجے پہ علم کے مرحلے طے کرتا رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو سائل کے ذہن میں سوال ہے کہ وہ تو مرحلے طے کرے گا، ٹھیک ہے، درمیانی مراحل میں کیا کرے گا؟ عالم پہ اعتماد کرے گا. لیکن اس کو تقلید نہ کہیے. تقلید اس نے نہ کہیے کہ تقلید کا تصور یہ ہے کہ سیکھنا نہیں ہے. تقلید کا تصور ہے کہ آنکھیں بند کر کے بس آپ لگے رہیں. اس طرح کہ آپ 500 سال بھی کسی کے پیچھے چلتے رہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ تو اندھے کی طرح ہیں جس کا ہاتھ پکڑ کے کوئی چلا رہا ہے. ہمارے ہاں پہلے سال میں جب طالب علم پڑھتا ہے اپنے استاد سے پوچھتا ہے، اس وقت بھی اعتماد کرتا ہے، لیکن وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. دوسرے سال میں اس کی استعداد بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا مناقشے میں آ جاتا ہے. کرتے کرتے 8ویں 7ویں سال کے طلبہ استاد سے پوری جو ہے وہ رائے میں مکالمہ کرتے ہیں، اور مدارس کے اندر جو ہے وہ اس مرحلے پہ جا کے طالب علم جو ہے وہ تقریباً عالم بن جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ تقلید کے بجائے تعلیم کا رجحان پیدا کیا جائے. اس لیے لفظ تقلید سے بہتر لفظ اتباع ہے، اور قرآن و سنت نے کسی جگہ پہ تقلید کا حکم نہیں دیا، چونکہ تقلید کا معنی ہے جاہل بن کے رہو. تو میرے خیال میں کہ لفظ بدل لیجئے اتباع. ہاں یہاں بات اتنی ضرور کر دینی چاہیے کہ اب اگر ایک عامی آدمی ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عالم پہ اعتماد کرتا ہے، تو اب ہمارا کیا دوسرے جو ہے فرقے کے عامی سے اختلاف جو ہے وہ حقیقی ہے کہ لفظی ہے؟ یہ اختلاف ہے ویسے اب لفظی، زیادہ لفظی بات ہو رہی ہے، اگرچہ بہت بڑا اختلاف موجود ہے پس منظر میں. ہمارے ہاں طالب علم جو ہے وہ سیکھ رہا ہے دن بدن آگے. بلکہ آپ دیکھیے طالب علم کی بات کی ہے، ہمارا عامی شخص جو ہے وہ بحث کرتا ہے اور وہ دلیل سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. پوچھتا ہے جی مولانا ذرا اس کی دلیل بتائیے. اچھا اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن دلیل سیکھنے کی طرف اس کا ذہن ہے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ کچھ سالوں بعد آہستہ سے اس میں استعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو تقلید جو ہے اس کے اندر ایسا احترام پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کلی اعتماد کرتے ہیں. اسی سے جو ہے وہ پھر پپائیت پیدا ہوتی ہے. اب پپائیت کیا ہے؟ پورا ایک پس منظر ہے عیسائیت میں. ان کے ہاں مولویت ایک پیشہ ہے، ان کے ہاں جو ہے مولوی کی جو تشریح ہے وہ قرآن سنت کا درجہ رکھتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر عالم کا درجہ بڑا اونچا ہے، وہ مرشد ہے. لیکن مرشد ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب اس کو حرف آخر کی حیثیت میں آپ جو ہے باقی رکھ لیں. عامی آدمی دن بدن اپنے مراحل طے کر کے آگے بڑھے، سیکھے. باقی جو ہے وہ اتباع وہ کرے گا، اعتماد وہ کرے گا. اب ایک مسئلہ یہ بھی اس میں ہے، بعض لوگوں نے اٹھایا کہ کیا وہ دلیل مانگ سکتا ہے؟ تو تقلید پہ سب سے اچھی کتاب جو میں سمجھتا ہوں وہ اقاض ہمم اولی الابصار، امام فلانی کی کتاب ہے. سب سے اچھی کتاب میں سمجھتا ہوں یہ ہے. اس کتاب کا لازمہ مطالعہ کرنا چاہیے. مسئلہ تقلید پر ہے. تو فلانی کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ دلیل مانگنے کے مرحلے میں ہو تو فائدہ اٹھا سکے تو دلیل مانگ بھی سکتا ہے. لیکن اگر وہ دلیل نہ مانگے، عالم پر اس کا اعتماد اس لیے کہ وہ اس کے علم کو سمجھتا ہے کہ وہ علم میں سب سے آگے، تو دلیل نہ بھی مانگے تب بھی وہ مقلد نہیں ہے. تو ذکر دلیل ضروری نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی 2 جگہ پہ یہ لفظ موجود ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک جگہ پہ بالبینات والزبر کا اضافہ ہے، دوسری جگہ پہ اضافہ نہیں ہے. یہ مختلف مراحل کی بات ہے. پہلی کلاسوں میں طلبہ جو ہیں وہ بس اوقات دلیل نہیں پوچھتے، استاد سے اعتماد کر لیتے ہیں. اگلی کلاسوں میں طلبہ دلیل پوچھتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اہل حدیث کا مزاج نہیں ہے بغیر دلیل کے چلنے کا، اور یہ بڑی خیر کی چیز ہے.
لیکن مقلدین کے ہاں تو 8 سال بعد بھی استاد سے سوال کرنا جو ہے وہ بدتمیزی شمار ہوتا ہے، ان کے ہاں سوالات کا کوئی رجحان نہیں ہے. یہ اسی مزاج کی وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دین کی طرف 36 سال کی عمر میں راغب ہوئے، تو کیا ان کا اجتہاد قابل قبول ہے؟ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے نہ کو ان سے جو ہے خوف ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نہ ہو، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہو، ہمارا تمام کے ساتھ رویہ جو ہے انصاف کا ہے. ہم نے امام مالک کو کون سا جو ہے وہ زیادہ درجہ دے دیا ہے؟ جو درجہ امام مالک کا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کتاب و سنت کی صورت میں، اس کی تشریحات کی صورت میں کوئی بھی رہنمائی پیش کرتا ہے ہم ساروں سے استفادہ کرتے ہیں. استفادہ کرنے کے بعد کتاب و سنت کو پیش کرتے ہیں، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق وہ لے لیتے ہیں، نا مطابق وہ تو چھوڑ دیتے ہیں. برابر کہ امام ابو حنیفہ ہیں یا امام مالک ہیں یا امام شافعی ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ سے معاندانہ رویہ نہ رکھے. یہ بات آپ سے میں کہہ دیتا ہوں کہ مقلدین حنفیہ سے ہمارا اختلاف بڑا شدید ہے، کہ مقلدین حنفیہ جو ہیں ان سے ہمارا اختلاف بنیاد میں ہے. جو ائمہ مذہب ہیں، مذہب حنفی کے حاملین ہیں، یہ مقلدین نہیں تھے. امام حنیفہ بھی مجتہد ہیں، صاحبین بھی ان سے اختلاف کرتے تھے. میں نے ذکر کیا کہ اختلاف شروع میں اجتہاد کی مستقل حیثیت میں تھا، پہلے والوں میں اختلاف نہیں تھا. 4 صدی ہجری کے بعد جا کے شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، یہ تقلید کا ترجمہ شروع ہوا ہے. 4 صدی ہجری سے پہلے والے مقلد نہیں ہیں، چاہے وہ فقہ حنفی سے متعلق ہیں، بلکہ 4 صدی ہجری کے بعد بھی ایسے لوگ آئے ہیں حنفیہ میں جو مقلد نہیں ہیں. جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ مقلد نہیں ہیں. شروع میں یہ مقلد تھے، لیکن ان کے ماموں جو ہیں وہ شافعی تھے، تو یہ بعد میں پھر ان کی طرف مائل ہو گئے، اور ان سے جو ہے وہ استفادہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اجتہاد کا دعویٰ کر دیا تھا اور تقلید کا انکار کر دیا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں وہ ویسے حنفی ہیں، فروع میں بھی حنفی ہیں، لیکن تقلید کے رد پر ان کی 2 کتابیں ہیں اور وہ باقاعدہ تقلید کے سرے سے قائل نہیں ہیں. اس کا حوالہ کہاں پر ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 36 سال کی عمر میں یہ چیزیں مسلمات میں سے ہیں. آپ دیکھ لیجئے حقیقت الفقہ جو کتاب ہے نا جے پوری کی، مولانا یوسف جے پوری کی، بڑی سخت کتاب ہے. ویسے فقہ حنفی کے بارے میں خوب انہوں نے جو ہے اس کو کھولا ہے، تو اس کی زبان سے اور اس کے مندرجات سے شاید مجھے زیادہ اتفاق بھی نہ ہو، لیکن بہرحال وہاں آپ کو اس کا ایک نہیں کئی حوالے مل جائیں گے. انہوں نے اساس ہی بنیاد ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصل میں چونکہ بڑی عمر میں مائل ہوئے تھے، اب اگر وہ حدیث کی طرف آتے تو حدیث کے اوپر تو محنت کرنی پڑتی ہے، تو بڑا سال لگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی، اور بلکہ مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کسی استاد سے مشورہ کیا تھا کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، فقہ کی طرف آ جائیں، آپ کا ذہن بھی مائل ہے، آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی زیادہ ہے. تو وہ پھر وقت بچانے کے لیے انہوں نے وہ میدان انتخاب کیا جو میدان ان کی شخصیت کے زیادہ مناسب تھا. تو حقیقت الفقہ اردو میں کتاب ہے مولانا یوسف جے پوری کی، اس کتاب کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ اس کے ایک نہیں کئی حوالے مل جائیں گے. جو حدیث آپ نے بیان کی، جس میں خاتون کا واقعہ آپ نے پیش کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس نے سوال کیا کہ قیاس عبادات میں ہے کہ عبادات توقیفی ہے؟ عبادات میں قیاس ہوتا ہے؟ دیکھیں اصل جو چیز ہے نا، اس اصول اگر سمجھیں تو قیاس کی بنیاد اگر آپ سمجھیں تو یہ بحث جو ہے نا کہ کیا عبادات میں قیاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بات ویسے حل ہو جاتی ہے. علماء نے جو اصول بنائے ہیں وہ سمجھ کے بنائے ہیں. آپ اگر اس کے پیچھے آ جائیں گے تو بنیاد سمجھ آ جائے گی تو آپ کو ہر بات کھل جائے گی. قرآن حدیث میں تو کہیں موجود نہیں ہے کہ عبادت میں قیاس نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے کہ قیاس کی بنیاد ہے علت، وجہ. تو ایسی چیزیں جن کے اندر توجیہ ممکن نہ ہو، عام طور پہ جو عبادات خالصہ ہیں، ویسے تو پورے دین کے ہر حکم پر عمل کرنا عبادت ہے، لیکن جو معاملات سے متعلقہ حدیثیں ہوتی ہیں، معاشرے سے متعلقہ حدیثیں ہوتی ہیں، معاشیات اقتصادیہ سے متعلقہ حدیثیں ہوتی ہیں، ان کی توجیہ سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ معقول المعنی ہوتی ہیں. جبکہ جو عبادات ہیں وہ تعبدی امور سے متعلق ہیں، غیر معقول المعنی ہوتی ہیں. جب آپ اس کی توجیہ نہیں کر سکتے تو قیاس کریں گے کیسے؟ آپ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہ بات میں نے آپ سے کیوں کہی ہے؟ اگر کسی جگہ پہ مناسبت قیاس ماپ، میں نے بتایا تھا قیاس کا معنی ہے ماپ. فٹا اگر آپ رکھ کے 2 چیزوں کو تولیں کو چیک کریں تو فٹے کے ساتھ ایک چیز کا ماپ لینا، اس کو قیاس کہتے ہیں. جب ماپ بالکل برابر سرابر ٹھہرے تو اس کو کہتے ہیں قیاس. اس کو کہتے ہیں قیاس. قیاس کا لفظی معنی یہ ہے اگر آپ لوگوں دیکھیں تو اگر عبادات میں بھی یہ ماپ کئی برابر بیٹھ جائے تو عبادات میں بھی قیاس ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پہ عبادت میں قیاس نہیں ہے. اصول یہی ہے کہ عبادت میں قیاس نہیں چلتا، لیکن یہ قاعدہ فقہیہ ہے. اب ہمارا کل کا جو عنوان تھا قواعد فقہیہ کا، مجھے لگتا ہے اس میں ہماری بات نہیں ہوگی. قواعد فقہیہ جو ہے وہ کلی نہیں ہوتا، تمام
علماء جو قواعد فقہ پہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ قاعدہ فقہ اکثر ہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کسی قاعدہ کلیہ سے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ خارج ہو جائے. تو یہ جو اصول ہے کہ عبادات میں قیاس نہیں ہوتا، یہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، لیکن کئی جگہ پہ عبادات میں قیاس ہو. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں اس کی. یہ جو بین السجدتین ہم بیٹھتے ہیں اور ہاتھ رکھتے ہیں رانوں پہ، احادیث میں اس کے بارے میں کہیں موجود نہیں ہے. یہ تشہد پر قیاس ہے، چونکہ بیٹھنے کی کیفیت تشہد میں بھی ہے. چنانچہ جو ہے بین السجدتین جو بیٹھنا ہے اس میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، یہ مسئلہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا تھا، فقہا نے یہی حکم دے دیا. وطر کے بارے میں آپ مشہور اختلاف جانتے ہیں کہ وطر جو ہے کیا رکوع کے بعد جو ہے وہ پڑھا جائے یا ہاتھ اٹھانے کا جو مسئلہ ہے، اس بارے میں احادیث تو موجود نہیں ہے، لیکن بات یہ قیاس سے علماء نے نکالا ہے. اس سے قیاس سے اس کی بعض مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں. تو بات دو لفظ کی ہے، اگر تو کئی ماپ چیک کیا جا سکتا ہے اور مماثلت سیٹ بیٹھتی ہو تو علماء کے آپ کو آراء سے پہلے مل جائیں گی. لیکن عام اصول یہی ہے کہ جہاں معاملہ جو ہے وہ غیر المعقول المعنی ہو وہاں قیاس نہیں ہو سکتا. اور قیاس کی شرائط میں بھی بات ہے، آپ قیاس کی شرائط دیکھیں گے نا، اصول، اصل، فرع اور اسی طرح جو ہے حکم الاصل اور علت. علت کی شرائط ذرا دیکھیے تو 4-5 شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ علت معقول المعنی ہونی چاہیے. اگر اس کی وجہ سمجھ آئے تو پھر قیاس ہوگا، اگر وجہ سمجھ نہ آئے تو قیاس ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ معاملات میں اصل یہ ہے کہ حلت ہے، اور آپ وہ جو اصول ہے نا دوسرا کہ معاملات میں اصل حلت ہے اور عبادات میں اصل حرمت ہے، وہ اصول کی بنیاد بھی یہی چیز ہے. لیکن اگر عبادات میں کوئی چیز ماپ سے فٹ بیٹھتی ہو تو عبادات میں بھی قیاس ہو سکتا ہے. سوال ہے کہ کیا اجتہاد علماء مخصوص ہیں یا مجتہد کے لیے کوئی خاص شروط ہیں؟ کوئی بھی کام اگر کرنا اس کے لیے اہلیت تو شرط ہے. آپ نحو پہ کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو نحو کا علم ہی نہ آتا ہو تو کتاب تو نہیں لکھ سکتے. اسی طرح علم اجتہاد کا بھی ایک نصاب ہے، ایک سلیبس ہے. اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، میڈیکل سائنس 4 سال میں اس کا سلیبس عام طور پہ آپ 5 سال کا شاید ہو گئے آپ گزارتے ہیں، سلیبس سے گزرتے ہیں، استادوں سے پڑھتے ہیں، تو آپ ایک وقت آتا ہے آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اجتہاد ایک کسبی وصف ہے، وہ بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں اصول فقہ پر. انہوں نے اپنی کتاب اجتہاد و تقلید میں بڑی وضاحت سے بہت عمدہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تقلید کا رد کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر مقلدین ہمیں اس بات کا جواب دے دیں کہ اجتہاد وہ بھی نہیں ہے، کسبی وصف ہے، اگر یا تو وہ دعویٰ کرنے کہ وہ بھی ہے تو پھر ختم نبوت کی طرح ختم اجتہاد بھی سمجھ آ جائے. جب وہ بھی نہیں ہے، کسبی ہے، تو جو چیز کسبی ہوتی ہے اس کا سلیبس اور نصاب بھی ہوتا ہے. اور جس کا نصاب اور سلیبس ہو، اس کا مطلب اگر کوئی بندہ اس سے گزر کے صلاحیت پیدا کر لے تو وہ اجتہاد کر سکتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہر شخص کا کام اجتہاد کرنا نہیں ہے. کچھ دیر پہلے سوال آیا تھا کہ عامی آدمی جو ہے وہ کیا کرے. عامی آدمی اگر اجتہاد کرے اور اتفاق سے درستگی کو پا لے تب بھی گناہ اس نے کیا ہے. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی مسئلے میں رائے پیش کرے، اتفاق سے درستگی پا لے تب بھی اس نے غلط کام کیا ہے. ایک ڈاکٹر نہیں ہے شخص اور وہ آپ مریض کا علاج کرنے بیٹھ جاتا ہے، اتفاق سے جو ہے مریض بچ گیا تو اس نے تو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی نا. تو بات یہ ہے کہ عامی آدمی کا کام اجتہاد کرنا نہیں ہے، اجتہاد کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے. اب اہلیت پیدا کرنے کے لیے سلیبس موجود ہے. یہ جو علم اجتہاد، علم استدلال پورا علم ہے سعودی عرب میں کلیت الشریعہ، اس کا تخصص اسی سلیبس سے گزارنا ہے. اس کا تخصص ہے کہ عمل اجتہاد کیسے سر انجام پاتا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں. اچھا ایک بات اور بھی ذکر کروں، عالم آدمی اگر غلطی بھی کر جائے اس کو تب بھی اجر ملتا ہے. ذرا اس نقطے پہ غور کریں. عامی آدمی، جاہل آدمی درستگی بھی پا جائے تب بھی گناہ ملتا ہے، اور عالم آدمی غلطی بھی کر جائے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے. اس پہ غور کریں بات پر. اصل میں عالم آدمی نے محنت کی ہے اور اس نے اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش کی ہے، اس کو اجر ضرور ملنا چاہیے. اگر نہیں درستگی کو پا سکا تو وہ جو ہے غلطی ہو سکتی ہے، اس کو تو اجر ملے گا. اذا اجتہد الحاکم فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. اور عامی آدمی اگر اجتہاد کرے اور غلطی کے بجائے درستگی کو پا لے تب بھی اس کو گناہ ملتا ہے. اس لیے عامی کو تو لازماً علماء پہ اعتماد کرنا چاہیے، لیکن سیکھنا چاہیے. تقلید محض صحیح نہیں ہے. میں یوں لفظ بول رہے ہیں، تقلید شخصی صحیح نہیں ہے. ویسے کسی نہ کسی پہ اعتماد تو کرے گا، کسی ایک شخص کو طے کر کے نہ چلے. اہل حدیثوں کا سب سے بڑا مجتہد کون ہے اور اجتہاد پہ سب سے پہلی کون سی کتاب لکھی جائے گی؟ اجتہاد پہ پہلی کتاب تو میں بتا چکا ہوں آپ کو. سب سے پہلی کتاب تدوین کے اعتبار سے
یہ بات ذہن میں رکھیے، ورنہ اجتہاد کے تمام اصول الف سے یہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پیش کرنے والے ہیں. لیکن اگر آپ تلاش کریں گے نا قیاس کے نام سے، مصلحت کے نام سے، مقاصد شریعت کے نام سے، تو یہ آپ کو اصطلاحات نہیں ملیں گی. اس طرح کر کے تو آپ کو تجوید کی بھی کوئی اصطلاح نہیں ملے گی. یہ مد متصل ہے، یہ مد منفصل ہے، یہ غنہ ہے، یہ اظہار ہے، یہ ادغام ہے. قرات کی اصطلاحات کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. اس طرح کر کے اگر آپ نحو صرف کے قواعد تلاش کرنا شروع کر دیں، یہ ابو الاسود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود نہیں تھی اس سے پہلے؟ پہلے وہ چیز موجود تھی، صرف قواعد کی صورت میں موجود نہیں تھی. اسی پریکٹس کو لے کر اہل تدوین نے باقاعدہ تھیوری کی صورت میں، قواعد کی صورت میں، اصطلاحات کی صورت میں، فن کی صورت میں اس کی ضابطہ بندی کر دی ہے. تو پہلی کتاب جو ضابطہ بندی کے بعد وجود میں آئی ہے، پہلا شخص جس نے اس پر قدم اٹھایا ہے وہ امام شافعی ہیں. حنفی ویسے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف ہیں، لیکن امام ابو یوسف کی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں. اگر لکھی ہو تو بہرحال ہم تک نہیں پہنچی. امر واقع میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کتاب الرسالہ ہے. اور آپ کا سوال جی پورا انہوں نے کیا سوال کیا تھا؟ سوال کا پہلا حصہ بھی تھا، 2 حصے تھے میں نے جی. اور ایک تو ہاں سب سے بڑا ان کا مجتہد کون ہے؟ ہمارے ماشاءاللہ جو ہے وہ اگر زندہ میں پوچھتے ہیں تو تمام علماء آپ کے جو اکابر علماء سارے ماشاءاللہ اجتہاد کرتے ہیں. پہلے اگر علماء کا پوچھتے ہیں جو زندہ نہیں ہے تو یہ تمام جو مقلدین کے علاوہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ سارے ہمارے ہیں. حتیٰ کہ حنفی علماء میں بھی ہمارے اہل علم موجود ہیں. ہم تو کسی بھی امام کو کسی دوسرے کا قرار نہیں دیتے ہیں. ہم تو امام حنیفہ کو بھی اہل سنت میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے قائل ہیں، خبر روایت کی حجیت کے بھی قائل ہیں، تقلید کے مخالف ہیں. امام حنیفہ تقلید کے بڑے شدید مخالف ہیں. اذا صح الحدیث فهو مذہبی، حنفی خود بیان کرتے ہیں. اسی طرح لا يجوز لأحد ان يفتي على رأيه بغیر ان يعرف دلیلی، یہ کتنی واضح بات ہے کہ دلیل ہونی چاہیے. بلکہ ایک استاد تھے مدینہ یونیورسٹی میں، ابھی میں پیچھے جب سعودیہ گیا ہوا تھا تو انہوں نے رابطہ کیا، شیخ عاصم قریوطی حفظہ اللہ، بہت ماشاءاللہ فاضل استاد ہیں. یہ آج سے 20-25 سال پہلے پاکستان ان کو بھیج دیا تھا مدینہ یونیورسٹی نے مبعوث بنا کر، ہمارے ادارے میں بھی پڑھاتے رہے ہیں. جامعہ اشرفیہ میں ان کو بھیج دیا تو انہوں نے وہاں جا کے مسئلہ یہ ڈال دیا کہ وہاں جا کے جو ہے نا نئی سے نئی رائے پیش کرتے. تو ادارے والوں نے پریشان ہو کر ان کو بلا لیا دفتر میں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم حنفی ہیں. تو انہوں نے کہا میں بھی حنفی ہوں. انہوں نے کہا میں حنفی ہوں. انہوں نے کہا کیسے آپ حنفی ہیں؟ آپ تو ہر مسئلے میں آپ دوسری رائے پیش کریں. انہوں نے کہا میں اذا صح الحدیث فهو مذہبی کے مطابق حنفی ہوں. میں لا يجوز لأحد ان يفتي على رأيه بغیر ان يعرف دلیل کے مطابق حنفی ہوں. اچھا وہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کا پھر تبادلہ کروا دیا تھا. یعنی اس بات سے عاجز آ گئے کہ اب کیا کریں. وہ کہتے تھے میں حنفی، اصل میں وہ کہتے تھے حنفی ہوں ہی میں. آپ حنفی نہیں ہیں، آپ امام حنیفہ کی چند باتوں کی تقلید کر رہے ہیں. میں تو ان کی تمام باتوں کو ملا کر جو بات بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرو. تو جتنے علماء ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن رشد، اب یہ بدایت المجتہد ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے چلتے ہیں امام شوکانی ہیں، برصغیر کو علماء میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہنے کو حنفی ہیں وہ ہمارے ہیں. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا ذرا، یہ بات بڑی ضروری ہے کہ اہل حدیث کوئی خاص فرقہ نہیں ہے. یعنی جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری ہوتے ہیں نا، اہل حدیث حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفریوں میں سے ہی اس طبقے کا نام ہے جو کسی کی تقلید نہیں کرتے اور ساروں سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ممکن ہے کہ ایک شخص حنفی ہو کے مجتہد ہو، جیسے امام طحاوی ہیں. امام یوسف خود ایسے ہیں. امام حنیفہ سے سینکڑوں مسلمان کا اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل سے امام ابن تیمیہ نے نسبت قائم کرتے ہوئے اپنے آپ کو حنبلی قرار دیا ہے، لیکن امام ابن تیمیہ مقلد حنبلی نہیں ہے. اس طرح شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ شروع میں اپنے آپ کو حنبلی کہلایا کرتے تھے. ان کی بعض کتابیں جو شروع میں پہلے زمانے میں شائع ہوئی ان میں حنبلی لفظ موجود ہے، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ یہ مقلد ہیں تو انہوں نے پھر اپنے نام کے ساتھ حنبلی ہٹا کر الاثری لگانا شروع کر دیا تھا. الاثری کہ میں حنبلی اس معنی میں نہیں ہوں کہ میں تقلید کرتا ہوں، میں تو اثر کا متبع ہوں. پھر بعد کے زمانے میں انہوں نے الاثری بھی ہٹا دیا. پھر عبداللہ بن باز اس کے نام سے ہی رحمۃ اللہ علیہ، اس نام سے ان کی کتابیں آتی رہی ہیں. تو بات ہے کہ یہ سارے امام ہمارے امام شیخ بن باز ہیں، شیخ ناصر الدین البانی ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین ہیں، سعودی عرب کے اس وقت شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبد المحسن العباد ہیں. تھوڑے علماء ہیں ہمارے، ان سے زیادہ ہیں دوسروں سے. دوسروں کے پاس تو صرف مقلد ہی ہیں، ہمارے پاس اصل میں علماء اور مجتہد موجود ہیں. اہل حدیث کسی خاص طبقے کا نام ہے جیسا کہ محدثین یا عامت الناس کو بھی اہل حدیث کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑا اچھا سوال ہے. یہ شروع زمانے میں ایسا نہیں تھا، بالکل سوال صحیح کیا گیا ہے. جب یہ شروع میں اختلاف پیدا ہوا
امام ابراہیم نقی میں اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ میں، تو اس وقت یہ علماء میں اختلاف تھا، عوام الناس کا تو اس سے تعلق ہی نہیں تھا، مسئلہ اہل علم میں اختلاف چل رہا تھا. اور یہ جو رائے آئی ہے کہ فقہ کی حیثیت مستقل ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے، بلکہ عوام کو مسئلہ سمجھاؤ آج بھی سمجھ نہیں آ سکتا، طلبہ کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. شروع میں یہ اختلاف اہل الحدیث، اہل الرائے، ابھی اہل الظاہر کی بات انشاءاللہ ہم کل کریں گے، یہ مناہج چلتے آ رہے تھے. بر صغیر میں خاص طور پر جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک اہل حدیث ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا چوتھا محور ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کل. تو اس کے نتیجے میں باقاعدہ مناظروں کی صورت میں باقاعدہ جو ہے امتیازی مسائل ابھرے ہیں. یہ عوام الناس کا مسئلہ بن گیا. اب عوام الناس کے اندر جو ہے وہ اہل حدیث حنفی کی بات چلتی ہے. تو بر صغیر کے اندر تو باقاعدہ عوام الناس میں بھی یہ مسئلہ آ گیا ہے. پہلے زمانوں میں عوام الناس جو ہے وہ اس مسئلے میں الجھے نہیں ہوئے تھے. عوام الناس جس کی بھی اتباع کرتے تھے باقاعدہ اہل الحدیث اپنے منہج کے مطابق، جیسے کچھ دیر پہلے سوال ہوا تھا، اہل الحدیث عوام پہ فتویٰ لگانے کا معنی نہیں بنتا. عوام تو العوام کالانعام، وہ تو باقاعدہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ کیا باقاعدہ فیصلہ کریں. اس لیے دین کہتا ہے کہ تقلید نہ کرو، علم حاصل کرو. تو موجودہ اہل حدیث جو ہیں یہ عوام الناس کے اندر بھی اب باقاعدہ بحث چل پڑی ہے، اور اس کا فائدہ ہے الحمدللہ. نقصان بھی اگر سے کچھ ہے، نقصان یہ ہے کہ باقاعدہ ہر بندہ مفتی بن گئے، جاہل آدمی بھی مفتی بن جاتا ہے. لیکن فائدہ مند پہلو یہ ہے کہ کم از کم ہر بندہ جو ہے وہ دلیل مانگ تو رہا ہے نا، ہر بندہ ایک تحریک کا نمبردار بنا ہوا ہے. بہرحال پہلے عوام میں یہ مسئلہ اس طرح نہیں چلا کرتا تھا. علماء میں بڑے شدید اختلافات ہوئے ہیں، لیکن بات عوام میں یہ مسائل موجود نہیں تھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو آپ نے پہلے ذکر کی تھی معارج الرسول کے حوالے سے، اس کا پورا نام معارج الوصول فی بیان ان اصول الدین و فروعہ قد بینہ الرسول. محدث شمارے میں چھپے مضامین جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ کہاں دستیاب ہیں؟ محدث شمارے کی مکمل ویب سائٹ ہے magazine.muhaddis.com کے نام سے. اس میں پچھلے 50 سال سے محدث کے جتنے شمارے ہیں وہ باقاعدہ PDF فارمیٹ میں بھی موجود ہیں، یونیکوڈ فارمیٹ میں بھی موجود ہیں. یونیکوڈ کا معنی ہے کہ اگر آپ سرچ کرنا چاہیں گوگل میں جا کے تو آپ کوئی لفظ لکھیں گے تو وہ شمارہ نکل آئے گا. ہاں PDF میں ڈاکٹر صاحب یونیکوڈ میں بھی آ گیا ہے، یونیکوڈ میں پورا ڈال دیا وہ محدث کو ٹائپ کر کے، تو آپ کو وہاں سے آرام سے دستیاب ہو جائے گا محدث شمارہ. خاص طور پر میں نے آپ کو ذکر کیا 1980 سے لے کے 1990 تک میں زبردست مضامین ہیں. یہ سارے جو ہماری باتیں ہیں اس پہ بہت زیادہ مواد محدث میں چھپا ہے. سوال یہ ہے کہ اہل حدیث کے اصول فقہ کی کتابیں کون سی ہیں؟ یہ تو سوال آپ نے کیا نا کہ اہل حدیث میں بڑا مجتہد اس کو کون ہے. تو بات یہ ہے کہ اہل حدیث کا کیا جو ہے اصول فقہ میں بھی ان کی کتابیں موجود ہیں. بالکل جتنی کتابیں اس وقت جو ہیں اصول اجتہاد کے نام سے لکھی گئی ہیں یہ سینکڑوں میں ہیں. ہر صدی کوئی صدی ایسی نہیں جس میں اصول کی کوئی کتاب موجود نہ ہو. یہ سب کی سب کتابوں سے اہل حدیث اسی طرح استفادہ کرتے ہیں جیسے فقہ میں جتنی کتابیں اب تک لکھی گئی ہیں تمام مذاہب کی فقہ کتابیں اہل حدیث تمام سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن اہل حدیث کا منہج اصل میں مختلف ہے. وہ تمام سے استفادہ کرنے کے بعد کتاب و سنت کی روشنی میں ایک رائے کو اختیار کرتے ہیں. اسی طرح اصول فقہ میں بھی ان کا انداز یہ ہے. ہمارے بعض بزرگ علماء یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی سے متعلقہ کتابوں سے استفادہ کیا ہو وہ تو تقلید پر مشتمل کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو تسلیم بھی کر دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو باقی 3 ائمہ ہیں بدقسمتی سے ان کے اندر اصول فقہ کی خدمت کرنے والے متکلمین ہوئے ہیں جنہوں نے علم کلام سے زیادہ استفادہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو باقی 3 ائمہ ہیں ان کے اصولوں کو متکلمین کے اصول فقہ قرار دیا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں اگر آپ آ جائیں تو حدیث کی بھی خدمت جو اکثر شوافی نے کی ہے، اور شوافی اکثر اپنے عقیدے میں اشعری ہیں، متکلمین میں شامل ہیں. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے شاید سب سے بڑے نمایاں خادم علماء میں سے ہوں گے، عقیدے میں ان کے اتنا زیادہ مسائل ہیں، عقیدے میں جہمیت کی طرف ان کا رجحان ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں شدید نقد کیا ابن قیم رحمۃ اللہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. لیکن کیا ہم ابن حزم سے استفادہ نہیں کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت بڑے عالم سعودی عرب کے شیخ سلمان رحیلی حفظہ اللہ اس وقت مسجد نبوی میں سب سے بنیادی مسند ان کی ہے اور ان کو بڑے علماء میں شمار کیا جاتا ہے. تو ان کی رائے یہ ہے کہ جو شخص اصول فقہ کے اندر مہارت پیدا کرنا چاہتا ہے اصول اجتہاد میں، اس کو عقیدے کا ماہر ضرور ہونا چاہیے. چونکہ کتابوں میں اصول اجتہاد کے ضمن میں آپ کو کلامی باتیں بڑی مل جاتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اصول اجتہاد کا ماہر بننا فرض کفایہ ہے، لیکن
جو شخص اس فرض کفایہ کے مطابق جو ہے اصول فقہ کا ماہر بننا چاہتا ہے اس کے لیے واجب عینی ہے کہ وہ لازمہ عقیدے کے اندر ماہر بنے، ورنہ وہ پھر فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ یہ کام کیا متکلمین نے ہے اس لیے ان کتابوں کو جو ہے وہ ہم اپنے علمی تراث سے نکالتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پھر بدایت المجتہد کو بھی نکالنا پڑے گا۔ ابن رشد جو ہیں یہ متکلم نہیں ہے، جس شخص نے ابن رشد اور فارابی اور ابن سینا کے نظریات کا مطالعہ کیا ہے، یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں جن پر کفر کے فتوے لگے ہیں ان کے زمانوں میں۔ ابن رشد جو ہیں یہ فلاسفہ اسلامیین کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، معتزلہ جو ہیں یہ تو چھوٹی درجے کی چیزیں ہیں۔ ابن رشد کے عقائد بہت خطرناک ہیں، لیکن کیا ابن رشد سے استفادہ نہیں کیا جائے گا؟ اسی طرح ابن حجر ہیں، فتح الباری سے اچھی کتاب کون سی، لیکن ابن حجر جو ہیں وہ بھی متکلم ہیں، عقائد میں اشریت کے طرف مائل ہیں، امام نووی مائل ہیں، ابن رجب مائل ہیں، ابن حزم مائل ہیں، کن کا آپ ناپ لیں گے؟ بچتے ہی بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو یہ حل کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ باقاعدہ جو متکلم ہم اسے استفادہ نہ کریں۔ آپ متکلمین سے ہی استفادہ کر کے جو ہے وہ حدیث لیتے ہیں، دوسرے علوم لیتے ہیں، لیکن عقیدے کے ماہر ضرور بنیں تاکہ آپ غلطیوں سے متنبہ ہو سکیں۔